نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. 94 سے وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا وما اور نہیں منع روکا الناس لوگوں کو کس چیز نے روکا ایمان لانے سے یؤمنون کہ وہ ایمان لائیں وہ وجہ وہ چیز کیا تھی جس کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لے کے آ رہے تھے جبکہ ہدایت ان کے پاس آ گئی تھی لیکن ایک بات تھی وہ یہ کہتے تھے ابعث اللہ بشر الرسولہ کیا اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا یعنی انہیں ہدایت کے لیے انسانی پیکر نہیں آسمانی پیکر چاہیے تھا ان کی ذہن میں یہ بات ہی نہیں آ رہی تھی کہ ایک شخص بھی اللہ کا رسول ہو سکتا ہے وہ کہتے تھے اگر اللہ کو رسول بھیجتا تو کسی فرشتے کو بھیجتا انسان کو نہ بھیجتا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کو جانتے تھے کیونکہ آپ وسلم ان کے اندر رہتے تھے اور کھاتے تھے پیتے تھے جو انسانی ضروریات ہوتی ہیں انسانی حاجات ہوتی ہیں قضاء حاجت کے لیے بھی جاتے تھے تو اس لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے لیے تیار ہی نہ تھے ریزن ایک تھی ابعث اللہ بشر رسولہ کیا اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا آپ خود سوچئے ایک لمحے کے لیے کہ مسلمان کہلانے والے بہت سے لوگ جن کا دین یہ ہے کہ نبی انسان نہیں ہو سکتا یعنی مشرکین مکہ کا کیا دین تھا کیا سوچ تھی انسان رسول نہیں ہو سکتا اور آج مسلمانوں کی کیا سوچ ہے کہ رسول انسان نہیں ہو سکتا دونوں فطر ایک جیسے دونوں ایک جیسے آپ خود سوچئے اگر کوئی شخص کوئی عالم قرآن پڑھ لیتا ہے تو کیا اس ایک جملے پر اتنی بحث اتنا اختلاف یا عقیدہ خراب ہو سکتا ہے پاسبل ہے کہ کسی کا عقیدہ خراب ہو اگر کوئی بس قرآن کی ٹرانسلیشن ہی پڑھ لے اتنی سی زحمت کر لیں کہ قرآن پڑھ لیں تو آپ لوگ بھی یہی سوچا کریں کہ آپ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں نا آپ قرآن سیکھ رہے ہیں تو انہیں عقیدوں کے لیے کہ آپ کوئی غلط رستے پر ٹریپ نہ کر سکے آپ کو غلط راہ پہ کوئی لے کے نہ جا سکے آپ کو پتہ ہو میرا رب کیا فرما رہا ہے تو کلیئر کٹ باتیں ہیں یقین جانے ابھی جب قرآن میں بار بار اللہ کے رسول کے انسان ہونے کا ذکر ملتا ہے نا تو وہ لوگ جو مطلب عقیدہ بنائے ہوئے ہیں بچپن سے اور ابھی بھی اور پھر اپنی پوری نسل کو اور قوم کو لے کے چل رہے ہیں ان کی سوچ پہ پھر حیرت ہوتی ہے نا کہ وہ مشرکین مکہ جیسے اعتراضات کریں اور ان کے بس میں نہیں تھا نا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دوبارہ جائیں اور جا کے چیک کریں انہوں نے اپنے گمان کے قرآن میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ ان کو ان کے گمان نے گمراہ کر دیا اپنے گمان کے مطابق انہوں نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا شروع کر دیا کہ رسول انسان نہیں ہو سکتا رسول تو اللہ کے وجود کا ایک حصہ ہے رسول تو اللہ ہی ہے اللہ تعالیٰ محمد کا لبادہ اوڑھ کر زمین پہ یعنی اس قدر شرک کے اللہ تعالیٰ کو نکال ہی دیا یعنی اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چیز قرار دے دیا تو اگر ایک ہی چیز ہے تو پھر اللہ نے وہی کیوں نازل کی پھر اللہ کے نبی کو آرڈر کیوں دیا جاتا ہے کہ اس طرح سے کریں اس طرح سے کریں تو خلاصہ پتہ کیا ہے جو بندہ قرآن پڑھتا ہے نا تو قرآن پڑھنے والا بندہ کبھی بھی تدبر غور و فکر کرنے والا گمراہ نہیں ہو سکتا
تو ہمیشہ سے لوگوں نے یہ سمجھا نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ایسا ہوا تھا، کبھی رسول انسان نہ ہو، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ رسول انسان ہو. اس لیے تو اللہ تعالیٰ اس آیت کی تفسیر کے لیے اور بھی آیات قرآن کی اگر آپ دیکھیں نا، تو جیسے کہ سورۃ تغابن کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل کے اندر بھی ابھی اس پہ پڑھ کے آئے ہیں آپ پیچھے گزر گئی ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی، انہیں خشکی اور طری کی سواریاں دی، انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دی اور اپنی بہت سی محلوق پر انہیں فضیلت دی. لیکن ریزن کیا ہے کہ انہوں نے اپنی بے بصیرتی کی وجہ سے انہوں نے بشر کا مقام اور عزت اور کرامت کو پہچانا ہی نہیں، اور یہ سمجھا کہ کیا کوئی بشر انسان ہو سکتا ہے. یعنی بشر کو تو اللہ تعالیٰ نے ساری محلوقوں پر فضیلت دی ہے، اور تدبر کر کے دیکھے تو صحیح کہ اللہ نے کتنی عزت دی ہے، اور یہ اپنے پروٹوکول کو جان ہی نہیں پائے. اور انسانیت کو جو اللہ نے فضیلت دی کہ اس میں سے پیغمبر بھیجے، کوئی بھی پیغمبر کسی اور مخلوق سے نہیں آیا، فرشتوں سے نہیں آیا، اور کسی مخلوق سے نہیں آیا، جنوں میں سے نہیں آیا، انسانوں میں سے آیا نا. تو یہ انسان کی کیا تھی؟ انسان کا پروٹوکول تھا. انسان کو باقی مخلوقات پر اپنی فضیلت کو سمجھنا چاہیے تھا، لیکن اللہ کی یہ فضیلت لوگ سمجھ نہیں پائے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی رسول واضح دلائل لے کر آیا نا، تو ان کے ماننے والوں انہوں نے کیا کہا کہ کیا انسان ہماری رہنمائی کرے گا؟ ہر پیغمبر کو یہ کہا گیا تھا. فقالوا ابشر یہدوننا فکفروا وتولوا، بس انہوں نے انکار کیا، منہ پھیر لیا. واستغنى اللہ واللہ غنی حمید، اللہ کہتے ہیں اللہ نے بے نیازی اختیار کی. اللہ تو بے نیاز ہے، سب خوبیوں والا ہے. اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق کسے پڑتا ہے؟ انسانوں کو. ٹھیک ہے، دراصل نا آپ ہی پوچھ رہے ہیں کہ کس بیس پہ یہ کہتے تھے اور مانتے تھے. کوشچن آپ نے کلیئر کریں، لیکن جو مجھے سمجھ آئی کہ آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ کس بیس پہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بشر ہیں تو ہم بشر کی کریں. دراصل بات یہ ہے کہ جب انسان کے دلوں پر پردے پڑ جاتے ہیں تو اللہ کے رسول کی ایک بات ان کو ٹھیک لگتی، اگر وہ ایک صحیح ہوتی تو دوسری اعتراضات کرتے. وہ ضد اور انات کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہودی تھے وہ تو یہودی اور بنی اسرائیل وہ نہیں مانتے تھے. جو مشرکین مکہ تھے نا، وہ اپنے شرک کی وجہ سے ان کو لگتا تھا کہ انسان پیغمبر نہیں ہو سکتا. اور یہ بات ہر پیغمبر کو اس کی قوم والوں نے کہی. کیوں؟ کیونکہ وہ کھاتا بھی ہے، وہ پیتا بھی ہے، اور پیغمبروں کو کھانا بھی نہیں چاہیے، پینا بھی نہیں چاہیے. بھی کچھ دیر پہلے آپ یہ آیات پڑھ کے آئے ہیں. وہ پھر قضاء حاجت بھی کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ان کو اس پہ اعتراض تھا کہ پیغمبر کھاتے پیتے ہیں تو یہ کیسے انسان پیغمبر ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق کرتے ہیں قرآن کے اندر کہ اللہ نے پیغمبر کو، بشر کو پیغمبر بنا کر بھیجا. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس چیز پر ہمارا عقیدہ اور ہمارا یقین پختہ ہونا چاہیے. جو آج کے مسلمان اللہ کے رسول کو بشریت کے درجے سے اتار کر کسی اور درجے میں پہنچاتے ہیں، تو وہ چاہے جتنا ہی بلند و بالا ہے، تو مبالغہ کسی بھی چیز میں جائز نہیں ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید اس کی ایکسپلینیشن اگلی آیت کے اندر ہمیں بتا رہے ہیں، سمجھائی جا رہی ہے. وہ کیا ہے؟ قل کہہ دیجئے، لو اگر کانا ہوتے، فی الارض زمین میں، ملائکۃ فرشتے، یمشونا چلتے پھرتے. اگر زمین پر فرشتے چلتے پھرتے، یعنی انسان نہ رہتے، فرشتے رہتے زمین پر، تو اللہ کہتے مطمئنین، اطمینان کے ساتھ، لنزلنا، البتہ نازل کرتے ہم، علیہم ان پر، من السماء آسمان سے، ملکن ایک فرشتہ، رسولہ رسول بنا کر. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت پیاری بات کے ساتھ جواب دے رہے ہیں
کہ اگر زمین پر فرشتے انسانوں کی جگہ رہتے اور انسانوں کی طرح اطمینان کے ساتھ چل رہے ہوتے تو پھر ہم انسان کو نہ فرشتہ نبی بنا کر بھیجتے، فرشتے کو بھیجتے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بشر بنا کر اس لیے بھیجا، یعنی بشر کو نبی بنا کر اس لیے بھیجا تاکہ وہ ایک رول ماڈل ہو، تاکہ لوگ ان کی ایک ایک بات کو فالو کر سکیں۔ دین صرف آرڈر نہیں ہے، قرآن کافی نہیں ہے جب تک حدیث نہ ہو۔ تو حدیث کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکشنز، ان کا قول، ان کا فعل، ان کا عمل، ان کی تقریر، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، اور اس کو حدیث کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک رول ماڈل بھی بھیجنا تھا۔ جب تک آپ اپنے گھر میں دیکھ رہے ہیں ٹیچر کو دیکھ رہے ہیں، آپ کا کوئی ٹیچر آپ کو کسی چیز کی نصیحت کرتے ہیں لیکن وہ خود اس کے اندر نہ ہو تو اس کی زبان میں تاثیر بھی نہیں ہوتی اور آپ کو اتنی اچھی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اب اس کی برعکس ایک ٹیچر ہے، وہ آرڈر تو نہیں کرتا لیکن اس کی باتیں، اس کا اخلاق، اس کی سوچ، اس کا انداز اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ وہ بولے بنا کیا کرتے ہیں؟ تبلیغ کر دیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت یہ تھی، ان کا خاصہ تھا کہ ان کا اخلاق ہی ان کی تبلیغ میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والا بنا۔ لوگ ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر دین کے اندر گروہ در گروہ آتے چلے جا رہے تھے۔ اب دیکھیے وہ واقعہ جس شخص نے مسجد کے اندر آ کر گندگی پھیلائی، وہ واقعہ جن کو اللہ سبحانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ستون کے ساتھ باندھا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ایمان لے آئے۔ تو کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر ایمان لائے۔ تو اگر کوئی فرشتہ ہوتا تو اس سے تو متاثر ہو سکتا تھا، آپ خود سوچیں۔ فرشتے سے اس کو غلطی ہوتی نہیں ہے، جس سے غلطی نہ ہو اس کی اچھائیاں امپریس نہیں کرتی، اور جس سے مسٹیک ہونے کا اندیشہ ہو، جس کے اندر انسانی فطرتی چیزیں ہوں، پھر وہ کوئی اچھا کام کرے، کوئی یونیک کام کرے، اس کا وہ کام امپریس کرتا ہے۔ وہ امپریشن جو انسان کے دل و دماغ پہ پڑتا ہے، وہی امپریشن اس کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اچھی صحبت کے بارے میں کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ دین کے اندر پریکٹیکلی طور پر مسلمان بننا چاہتے ہیں، استقامت اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو نیک لوگوں کا ساتھ مانگا کریں، نیک لوگوں میں رہا کریں۔ تو یہی بات ہوتی ہے نا کہ نیک لوگ امپریشن اچھا ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بندہ امپریس تب ہوتا ہے جب اس کے اندر بشری کمزوریاں وہی ہوں جو ہمارے اندر۔ اب انسان سوچتا ہے اچھا اس کی جگہ اگر میں ہوتا تو میں تو یہ نہیں کرنا تھا، تو پھر جب انسان کمپیئر کرتا ہے تو وہ ایکسٹرا آرڈینری بندہ لگتا ہے، تو پھر انسان اس کی بات کو مانتا ہے۔ تو بشر رسول بنا کر بھیجا گیا، یہ رسول کو بشر بنا کر بھیجا گیا۔ اگر یہ ایسا نہ ہوتا تو انسان رسولوں کی بات ہی نہ مانتا، ٹھیک ہے۔ تو بس اس بات کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کا ہم جنس ہونا ضروری بھی ہے۔ سورۃ انبیاء آیت 7 میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، خود سے پہلے بھی جتنے پیغمبر ہم نے بھیجے سبھی کیا تھے؟ مرد تھے، یعنی سبھی انسان تھے۔ تو جن کی طرف ہم وہی اتارتے تھے، بس تم اہل کتاب سے پوچھ لو اگر خود تمہیں علم نہیں۔ اہل علم، اہل کتاب والے، اہل ذکر والے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے موجود تھے، جن کے پاس بہت زیادہ نالج تھا، ان کو پتہ تھا کہ تمام انبیاء بشر ہیں، بس وہ جان بوجھ کر لوگوں کی، کیونکہ مشرکین مکہ جاتے تھے کن کے پاس؟ یہودوں نصارہ کے پاس جاتے تھے، عیسائیوں کے پاس، یہودیوں کے پاس، کیونکہ وہ ان کو اہل علم مانتے تھے۔ اب وہ ان کو اچھی طریقے سے گائیڈ نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ اللہ کے رسول سے حسد کرتے تھے نا۔ حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، بیٹوں سے بھی بڑھ کر، لیکن
مشرکین مکہ کو ایجوکیٹ کر سکتے تھے کیونکہ مشرکین مکہ ان کو پڑھے لکھے تصور کرتے تھے، لیکن انہوں نے ان کی یہ غلطی نہ مانی، اسی لیے ان کو اول کافر بہ کہا گیا۔ اول کافر بہ بنی اسرائیل کو اس لیے کہا گیا کیونکہ وہ انہوں نے جان کر انکار کیا، یعنی ایک بندہ جانتا ہے پھر انکار کرتا ہے، اور ایک بندہ جانتا نہیں اور انکار کر دیتا، تو زیادہ انکار اس بندے کا ہوتا ہے جو جان کر پہچان کر حق کو تو پھر انکار کرتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی کو اگلی آیت کے اندر تسلی دے رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ کو آپ کا کام تو صرف پہنچانا ہے، بتانا ہے، سمجھانا ہے، آگے لوگوں کے دل تک بات پہنچانا کس کا کام ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ قل کہہ دیجئے، کفا کافی ہے، اللہ باللہ اللہ، اے نبی آپ اپنی امت کو کہہ دیجئے کہ اللہ گواہ ہے، شہیدم بینی و بینکم، گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے کتنا تمہیں سمجھایا بجھایا، میرا جو کردار تھا وہ میں نے نبھا لیا۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اللہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا؟ سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں، اور جب انسان اللہ کے سپرد معاملہ کر دیتا ہے نا، پھر انسان ٹینشن فری ہو جاتا ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ پیغمبر اتنی، آپ اگر چار پانچ لوگوں کو بات سمجھا رہی ہو نا، یونیورسٹیز میں آپ ہوتے ہیں تو اب اپنے روم میٹس کو بات سمجھائیں، اگر وہ نہ مانے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی ایک اسٹوڈنٹ بات شیئر کری تھی کہ میری روم میٹ ہیں اور نہ نماز پڑھتی ہیں نہ قرآن کا پتہ، اور ویسے ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں، تو مجھے بہت زیادہ ہی تکلیف ہوتی ہے، ان کو سمجھا کر بھی انسان سمجھا نہیں پاتا۔ تو اب دیکھیں، آپ چار پانچ لوگوں کے درمیان میں جب ہوتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں، ان میں سے اگر ایک بھی نہ مانے تو ایسا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، ہماری بات کو ریجیکٹ کیا، ہم اتنی محنت کر رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تو امت کے لیے اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ رو رو کے رات کو دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو ظاہری بات ہے پھر دل تو تنگ ہونا تھا، اس لیے تسلی بھی ضروری ہوتی ہے۔ اس وقت میں اللہ کے رسول کو جس کی تسلی کی ضرورت ہے نا، وہ رب تھا، اور رب العالمین نے ایک ایک موقع پر نبی کو تسلی دی، کہا کہ آپ اللہ کے ثبوت معاملہ کر دیں اور کہیں کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، میں نے جو دینا تھا دے دیا، اب اللہ کو پتہ ہے کہ کون ایمان لایا ہے کون نہیں لایا، کس نے جان کر ایمان نہیں لایا، کس نے جانے کی بنا انکار کیا اور جانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اور پھر یہ بھی کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کے لیے سخت سزا ہوتی، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ حاقہ کے اندر، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَاهُ مِنْهُ بِالْيَمِينِ، کہ اگر رسول وہ بات کہتے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا، خود سے بنا کے بتاتے، تو اللہ ان کو بہت سخت پکڑتے، ان کی بہت سخت سزا ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور گواہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ ساتھ ہی کہا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، یہ ہم سب کے سوالوں کا جواب ہے۔ جو بھی مصلح ہے، اصلاح کرنے کی لوگوں کی کوشش کرتے ہیں، تو کوشش ختم نہیں کرنی، یہ ذہن میں بنانا ہے وَمَن يَهْدِ، اور جسے ہدایت دے اللہ اللہ، فَهُوَ الْمُهْتَدِ، تو وہی ہے ہدایت یافتہ۔ وَمَن يُضِلْ وَمَن يُضْلِلْ، اور جس سے وہ بھٹکا دے، فلن، تو ہرگز نہیں، تجدہ آپ پائیں گے، لہم ان کے لیے، اولیاء کوئی مددگار، میاں دونی ہی اس کے سوا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انسان اپنے بل بوتے پر، اپنی عقل پر، اپنے علم پر اور کسی اور چیز کی بنیاد پر ہدایت حاصل نہیں کر سکتا، نہ ہی کنسسٹنسی حاصل کر سکتا ہے، استقامت حاصل کر سکتا ہے وداؤٹ the اذن of اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اجازت کے بنا۔ یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ جو کسی کو راہ حق دکھانے سے لے کر انسان کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے کے آتے ہیں۔ لیکن اگر انسان کی اپنی بات کی جائے، اس کی ہٹ درمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی توفیق انسان کے شامل حال نہ ہو،
دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے راہ راست پر نہیں لا سکتی، وہ چاہے نبی ہی کیوں نہ ہو۔ آپ خود ایک بات سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بہت حد تک کہا جاتا ہے کہ وہ مشکل کشائی کر سکتے ہیں، تو اگر ایسا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کو مسلمان بنا دیتے، اپنی مشکل سب سے پہلے آسان کرتے نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا غم کیا تھا کہ میرے امت کو میں جہنم سے بچا لوں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا اختیار ہوتا، لوگوں کو ہدایت دے سکتے، لوگوں کے دل بدل دیتے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں چیزوں کو واضح کر دیتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے پوائنٹس عقیدے کو ٹھیک کرتے ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مشکل آسان کرتے تو سب سے پہلے اپنی کرتے ہدایت دے کر لوگوں کو، لیکن اللہ کہتے ہیں ہدایت دینا بھی اللہ کا کام ہے، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے۔ یو آر دا میسنجر۔ آپ لوگوں کو جو ہے دل بدل کر اپنی مرضی سے چلا نہیں سکتے، اور جو گمراہ ہونا چاہے تو پھر وہ اللہ کے سوا کسی سے بھی ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیے کہ یہاں پہ جب ہدایت کی بات ہوئی تو وہاں پہ یہدی جو ہے ایک واحد کی بات کی گئی نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کا جو راستہ ہے وہ ایک ہے، اور جب گمراہی کی بات کی گئی تو لوگوں کو جمع کے سیغے سے بیان کیا، اولیاء، اور پھر اسی طرح وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ۔ تو گمراہ کے بہت سے راستے ہوتے ہیں لیکن ہدایت کا راستہ ایک ہوتا ہے۔ ان کی سزا کیا ہے؟ وَنَحْشُرُهُمْ، ہم اکٹھا کریں گے انہیں یوم القیامت، قیامت کے دن، علی وجوہہم، ان کے چہروں کے بل، اللہ اکبر، عمین اندھا، و بکمن گونگا، و سمن بہرا، مأواہم ٹھکانہ ان کا جہنم، و جہنم ہوگا، علما جب خابت دھیمی ہونے لگے گی، جب کبھی دھیمی ہونے لگے گی، زدناہم زیادہ کر دیں گے ہم ان پر، سعیرا دہکتی آگ کو۔ ان کی سزا دیکھیں، کن کی سزا؟ جو حق دے کر نہ مانے، جو اللہ کے رسول کو بشر نہ مانے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو نہ سمجھے۔ بات یہاں پہ رسالت کیوں ہے؟ جو اللہ کے رسول کا انکار کرتے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر آج مسلمانوں کے اندر دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر اللہ کی ذات تک پہنچا دیتے ہیں، یہ مشرک کے زمرے میں آ جاتا ہے، بشریت سے نکال دیتے ہیں اور بشر نہیں مانتے، اور دوسرا گروہ اللہ کے رسول کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ قرآن کو مانتا ہے، حدیث کو مانتا ہی نہیں ہے، تو دونوں کو گروہ جو ہے گمراہ ہے نا۔ تو اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ قیامت کے دن وہ چہروں کے بل چلیں گے۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سے پوچھا گیا لوگ اپنے چہروں پر کیسے، کس طرح اکٹھے کیے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک الذی امشاہ علی الرجلین فی الدنیا قادرا، جس نے انہیں ان کے پاؤں کے بل چلایا، قادرا علی ان یمشیہ علی وجہہ یوم القیامہ، تو کیا وہ قیامت کے دن انہیں چہروں کے بال چلانے پر قادر نہیں ہے؟ امیجن کریں کبھی آپ کو الٹا چلنا پڑے تو دو تین، بہت کم ہوتا ہے کہ آپ جو ہے کوئی پریکٹس ہو کسی کی تو چل سکتے ہیں، ویسے بھی کس قدر ذلیل کر دینے والا عذاب ہے نا۔ ایک قیامت کے دن منہ کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں ڈالا جائے گا، جیسا کہ سورۃ قمر کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، جس دن وہ آگ میں اپنے چہروں پر گھسیٹے جائیں گے، چکھو آگ کا چھونا، آگ کس طرح تمہیں چھوتی ہے اس کو چکھو۔ تو دونوں صورتیں مراد ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ حشر کے دن وہ منہ کے بل الٹے چلتے ہوئے آئیں گے، دوسرا فرشتے چہروں کے بل گھسیٹتے ہوئے انہیں جہنم میں پھینک دیں گے، اور ان کی حالت کیا ہوگی؟ اندھے گونگے بہرے بنا کر۔ تو قیامت کے دن
وہ کیا ہو جائیں گے؟ اندھے ہو جائیں گے، گونگے ہو جائیں گے، بہرے ہو جائیں گے۔ لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ آیات میں ایسا بھی آتا ہے کہ لوگ بات کریں گے، بولیں گے، تو پھر دو طرح کے تذکرے ملتے ہیں۔ تو ایک یہ تفسیر کی گئی ہے کہ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور مختلف اوقات میں لوگوں کی مختلف صورتیں ہیں، کبھی وہ اس صورت میں ہوں گے، کبھی وہ دوسری صورت میں۔ دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ وہ دیدار اور جنت کی نعمتوں کو دیکھنے سے محروم ہوں گے، کوئی اچھی خبر نہیں سن سکیں گے، نہ ہی کوئی دلیل بیان کرنے کی ان کے پاس طاقت ہوگی، اس لحاظ سے امیّم و بکم و سمن ہوں گے۔ یعنی حواس ہمسا کے اعتبار سے تو وہ بہت سننے اور دیکھنے والے ہوں گے، لیکن جو حقیقت ہے، نہ جنت دیکھ سکیں گے، جنت کو دیکھنے کے لیے اندھے ہو جائیں گے، نہ وہ اپنے حق میں کوئی دلال دے سکیں گے، اور نہ وہ اچھی خبر سن سکیں گے۔ اللہ کہتے ہیں کلما خبت زدناہم سعیرا، جب کبھی ان کی آگ کم ہو جائے گی، ہم انہیں پھونکے دے دے کر اور آگ بڑھائیں گے۔ آگ کی تیزی کا ہلکا ہونا یا بجھنا خبت کہتے ہیں، جب یہ یعنی عذاب تو کبھی ہلکا ہوگا ہی، فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ سورۃ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ کل ہی کی بات ہے کہ ہم اپنی اکیڈمی کی صفائی کروا رہے تھے، اور کچھ کچرا تھا کافی زیادہ، تو آگ لگائی، اور وہ آگ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، تو اتنا خوف آ رہا تھا، فوراً سے ہم نے چیزیں بھی نہیں جلائیں اور اس آگ کو بند کر دیا۔ یعنی اس آگ کو، تھوڑی سی آگ تھی، دنیا کے اعتبار سے تھوڑی زیادہ ہوگی، کہ باہر سے جب لوگوں نے دیکھا کہ آگ لگی ہے تو ناک کر کے پوچھنے لگے کہ یہاں پہ کیا ہوا ہے، خیریت ہے کہ آگ ہے، تو خود بھی خوف آنے لگا۔ تھوڑی سی آگ سے اس قدر ہم پریشان ہو جاتے ہیں، تو جہنم کی آگ تو ہلکی ہوگی نہیں، پائپ بھی نہیں ہوگا پانی والا جس سے بجھا سکتے ہیں، کیا کریں گے؟ بہت مشکل حالات ہو جاتے ہیں۔ اور آپ گرمی کی شدت کو آپ برداشت کر رہے ہیں نا آج کل، تو امیجن کیا کریں کہ جہنم کی شدت کس قدر زیادہ ہوگی۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ ذالک جزاؤہم بانہم، یہ بدلہ ہے ان کا بوجہ اس کے کہ انہوں نے انکار کیا بھی آیاتنا، ہماری آیات کا، وقالو انہوں نے کہا اذا کننا عظاما، کیا جب ہوں گے ہم ہڈیاں، معروفاتن اور چورا چورا، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، کہ بے شک ہم البتہ اٹھائے جانے والے ہیں پیدا کر کے نئے سرے سے۔ یہ تو آپ نے بڑی بار آیت پڑھی کہ ان کے انکار کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کو آخرت پہ یقین نہیں تھا، کہتے تھے کہ اللہ ہمیں کیسے اٹھا سکتے ہیں، یہ ان کی آخرت پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے ہی وہ اللہ پہ یقین نہیں کر پاتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ انکار تو بے وجہ سے، اگر دیکھو کہ رب العالمین نے آسمان کو پیدا کیا، اور جو بندہ آسمان، جو ہستی آسمان کو پیدا کر سکتی، کیا وہ قادر نہیں کہ بنی ہوئی چیز کو انوویشن کرنا آسان ہے، انوینشن مشکل ہوتی ہے۔ انوویشن تو بنی ہوئی چیز کے اندر مزید چیزیں نا، جس نے موبائل ایجاد کیا کمال اس کا ہے، ٹھیک ہے، اور جو بعد میں انوویشن آ رہی ہے وہ کمال تو ہے، لیکن اصل تو ایجاد کرنے والے کا کام ہے نا، کریڈٹ تو اس کو جاتا ہے۔ تو اللہ اگر چیزوں کو پہلے، یعنی جو چیزوں کی پہلی حالت ہوتی ہے نا، اس کو بنانے والا ہے۔ بدیع السماوات والارض، بدیع ہے، اور بدیع کہتے ہیں وہ جو فرسٹ جو شیپ ہوتی ہے چیز کی، جس سے پہلے بنتی ہوئی چیز وجود میں آتی نہیں ہے، اس کو بنانے والا ہے۔ تو اللہ جب بدیع ہے تو وہ انوویشن بھی کر سکتا ہے، وہ مردہ چیزوں میں جان بھی ڈال سکتا ہے۔ اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، یہ والا عقیدہ آپ کا بیجا ہے۔ اولم یروا ان اللہ الذی، کیا انہوں نے نہیں دیکھا بے شک اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، قادر ہے کہ وہ پیدا کرے مانند ان کے، کس کے؟ انسانوں کے، اور اس نے بنا دیا ان کے لیے ایک مقررہ وقت، لا ریب فی، نہیں اس میں کوئی شک۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ، بس انکار کیا ظالموں نے، الا کفورا، سوائے کفر کرنے کے، انہوں نے انکار کر کے اپنے کفر میں مزید اضافہ کیا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو رب آسمان اور زمین کو پیدا کر سکتا ہے وہ یہ بھی کر سکتا ہے
کہ وہ تمہیں دوبارہ سے بنا سکے. اور ایک اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ وہ تمہیں مٹا کر، تم انکار کر رہے ہو نا، تمہیں مٹا کر تم جیسی اور مخلوق لے کے آ سکتا تاکہ وہ اس کی عبادت کر سکے. تو اللہ ہم سب کے عقیدوں کو درست کرے اور ہمیں آخرت کا یقین عطا کرے، تاکہ آج ہم بھی مسلمان بھی موت اور آخرت بھول کے اس وجہ سے ایمان کم ہوتا جا رہا ہے. یہ دونوں چیزیں یاد رکھیں گے، ایمان بوسٹ اپ ہوتا ہے. واخر دعوانا الحمدللہ.